مناہل نے ایک نظر پیچھے کھڑے شخص کو غصے سے گورا، پھر منت کو دیکھا اور پھر کہا۔ منت نے اس کا گورنا نوٹ کیا تو پیچھے دیکھا۔ بلاج آنکھوں میں نرمی لیے یک تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مناہل نے منت کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ پھر وہی سوال جواب وغیرہ وغیرہ کہاں کہاں تھی۔ منت نے جھنجھلا کر اسے دیکھا، پھر ساری کہانی سنا دی، لیکن منت بار بار مناہل کا پیچھے کھڑے بلاج کو غصے سے دیکھنا نوٹ کر رہی تھی۔ اگر پوچھ ہی لیا، تم بلاج بھائی کو گور کیوں رہی ہو؟ تم جانتی ہو اسے؟ مناہل نے سوال پر سوال کیا۔ ہاں، یہ مقدم اور یارم بھائی کے بھائی ہیں۔ یارم بھائی جن کی آج لاریب سے شادی ہے، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اب تم بتاؤ کیوں گور رہی ہو؟ یار، اندھا ہے یہ شخص، اتنی بری طرح ٹکرایا نا مجھ سے کہ میرا بازو ہلا دیا۔ منت کے پوچھنے پر مناہل نے بتایا تو اس نے ابھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر مڑ کے بلاج کو، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا تو واپس مناہل کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ مناہل نے بتانا شروع کیا۔ یار، لاریب کی شادی کے لیے تیری پھپھو نے ہمیں بھی سب کو ہی مدعو کیا تھا۔ ہمارے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر اللہ کی کرنی ہے کہ سب ہی کسی نہ کسی طرح آنے کا ارادہ بن گیا تو ہم سب بھی یہاں آ گئے۔ ابھی جب میں ہال میں داخل ہو رہی تھی تو ماں میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں تیرے ہی بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ کسی سے فون میں مصروف چلا رہا تھا آتا ہوا۔ بہت بری طرح ٹکرایا ہے یہ بلاس، اتنی بری طرح ہماری ٹکر ہوئی ہے، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ مناہل نے غصے سے کہا۔ بلاس جو اپنے کسی دوست سے بات کرتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، ٹکر ہونے پر اس کو موبائل فون ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گرا۔ موبائل اٹھانے کے لیے جھکا جب کسی لڑکی کی غصے سے بھرپور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ چپ چاپ سے دیکھنے لگا۔ کیا اسے بھی کوئی اس طرح گور سکتا تھا جیسے یہ لڑکی گور رہی تھی؟ سب لڑکیاں اس سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا تھا، لیکن اس کے سامنے کھڑی یہ لڑکی پورے حق سے اسے گور رہی تھی۔ مناہل بیٹا، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ مہین بیگم نے اسے پوسٹ کرنا چاہا تو وہ جو اسے گور رہی تھی مہین بیگم کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ یہ ہوا تھا، مجھے یقین ہے کہ اندھا ہے یہ شخص، مناہل نے کہا۔ بلاج ان کے پیچھے ٹیبل پر بیٹھے ان کی ہی باتوں کی طرف متوجہ تھا۔ اپنے بارے میں مناہل کے خیال جان کر بدمزہ ہو گیا۔ منو، تمہیں برائڈل روم میں بلا رہے ہیں۔ سرگام فون چھننے باہر جا رہا تھا، منت کو دیکھ پیغام دیا۔ وہ سرس بات میں لاتی مناہل کے ساتھ برائڈل روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسٹیج پر نکاح شروع ہو چکا تھا تو بلاج بھی انہیں وہاں سے جاتا دیکھ کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ اسٹیج پر پہنچ کے کچھ لمحوں بعد ہی بلاج نے غیر ارادی طور پر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دادی جو لگاتار اس کی بے چینی نوٹ کر رہے تھے، ہر بول پڑے، بج گئی ہے تمہاری گھنٹی بھی۔ دادی کے کہنے پر بلاج نے بھی نظروں سے دادی کو دیکھا، پھر بات سمجھ آنے پر اس کا بساتا کہہ گونجا، کرتا ہوں اب تمہارا انتظام بھی۔ یہ کہتے ہوئے دادی اٹھے اور سلطان صاحب منت کے نانا ابو کی طرف چلے گئے۔ منت جیسے برائڈل روم میں داخل ہوئی تھی تو نکاح ہو چکا تھا اور لاریب ناگین بیگم کے گلے لگ کے رو رہی تھی جب اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ منت کو اچانک دیکھ کوئی بھی حیران نہیں تھا کیونکہ نگین بیگم سب رشتے داروں کو پہلے ہی منت کا بتا چکی تھی۔ بس نجمہ بیگم اور عثمان صاحب حیرت میں مبتلا تھے کیونکہ نگین بیگم نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ منت لاریب کے پاس بیٹھ کے اس کا موڈ فریش کرنے کی کوشش کرنے لگی جب باہر سے مبارک کا شور اٹھا۔ لاریب اب لاریب یارم خان بن چکی تھی۔ یارم کے چہرے سے ہی اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سبھی بار بار ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، اس کی خوشیوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے دعائیں دے رہے تھے۔ یارم نے آج اپنی پسندیدہ عورت کو پا لیا تھا، وہ اس کے لیے ہی دنیا میں آئی تھی اور اب اس کے نام لکھ دی گئی تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ مقدم اور بلاج نے اسے گلے لگا کے مبارکباد دی۔ وہ بہت خوشی سے ان کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ سب لوگ اب اسٹیج سے نیچے اتر چکے تھے کیونکہ دلہن آنے والی تھی۔ پھر چند لمحے انتظار کے بعد جب یارم نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کی پسند کے سفید شرارے جس پر گلابی نگینوں کا خوبصورت اور نفیس کام ہوا تھا پہنے زین صاحب اور نگین بیگم کے ہمراہ سوچ سوچ کے قدم اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ اسٹیج کے قریب پہنچے تو یارم اٹھ کھڑا ہوا اور لاریب کے پاس جا کر ہاتھ بڑھایا۔ لاریب نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ سفید شیروانی پہنے اپنی ہیزل گرین آنکھوں میں محبت کے دیے جلائے۔ لاریب کا دل بری طرح دھڑک گیا تھا۔
ذہن صاحب نے لارائب کا ہاتھ یارم کے ہاتھ میں دیا، جس سے اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ لارائب کے ہاتھوں میں واضح لرزش محسوس کر رہا تھا۔ یارم اسے کسی قیمتی گڑیا کی طرح اسٹیج پر لے آیا، اسے صوفے پر بٹھا کر خود قریبی جگہ سنبھال لی۔ ان کے بیٹھتے ہی منگنی کی رسم شروع ہوئی تھی۔ منگنی کی رسم نکاح کے بعد اس لیے رکھی تھی کیونکہ یارم کا کہنا تھا لارائب اس کی نامحرم ہے۔ وہ جب تک اس کی نامحرم ہے تب تک یارم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے پہلے نکاح کیا گیا۔ اب یارم پورے حق سے اپنی محرم کا ہاتھ تھامے انگوٹی پہنا رہا تھا۔ یارم نے بہت خوشی سے، جبکہ لارائب نے کانپتے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو انگوٹی پہنائی۔ منگنی کی رسم کے بعد سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سب نے کھانا کھا اور واپس جانے کی اجازت چاہی۔ منت کے اسٹیج پر جانے کے بعد سب نے اسے اتنا مصروف رکھا کہ نجمہ بیگم سے ملنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب سب واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ لارائب بہت تھک گئی تھی تو منت نے اسے آرام کی غرض سے واپس برائڈل روم لے گئی تھی۔ واپس جانے سے پہلے سب لارائب سے ملنے کے لیے برائڈل روم کی طرف چل پڑے۔ سب روم میں داخل ہوئے تو لارائب، ایزل، منت اور مناہل خوش گپوں میں مصروف تھی۔ منت لگاتار کچھ کہتی اور چاروں کی کہکے گونجتے۔ سب کو اندر داخل ہوتے دیکھ ان چاروں کی ہنسی کو بریک لگی۔ داجی نے آگے بڑھ کر لارائب اور مناہل کے سر پر شفقت سے بھرپور ہاتھ رکھا تو منت نے داجی کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر بھی رکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بھی تو یہیں بیٹھی ہوں نا، مجھے بھی پیار دے، اس نے خفی سے داجی سے کہا تو باقی سب اس کی حرکت پر مسکرائے۔ داجی نے جھک کر بہت نرمی و محبت سے اس کی پیشانی چومی اور کہا، میرا بچہ، تم تو جان ہو ہم سب کی، ہمارا سارا پیار تمہارے لیے ہی ہے، انہیں تو بس تھوڑا تھوڑا سا دے رہے ہیں۔ داجی نے محبت سے کہا تھا۔ وہ گہرا مسکرائی۔ مقدم اس کے چہرے کی چمک میں کھویا ہوا تھا، آج وہ بہت خوش تھی۔ مقدم کے دل نے اس وقت شدت سے دعا کی کہ یہ مسکراہٹ اس کے من کے چہرے سے کبھی بھی جدا نہ ہو۔ باقی سب لوگوں نے بھی لارائب کے سر پر ہاتھ رکھا اور زین صاحب کی جانب متوجہ ہوئے۔ زین صاحب، اب ہم چلتے ہیں، کل آپ لوگ وقت سے پہلے پہنچ جائیے گا۔ داجی کے کہنے پر زین صاحب نے مسکراتے ہوئے سارا اس بات میں ہلا دیا۔ منگنی کی تقریب خان مینشن میں دونوں کے ساتھ ہی تھی۔ مہندی کی تقریب خان مینشن میں دونوں کی ساتھ میں ہی تھی۔ انہوں نے زین صاحب کو وقت کا کہتے منت کو دیکھا جو لارائب کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ لارائب، ایزل اور مناہل مسلسل اپنی ہنسی دبانے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ مناہل، بیٹا آ جائیں، اب چلیں۔ مہین بیگم برائڈل روم میں داخل ہوئی اور مناہل سے کہا تو مناہل سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بلاس لگاتار اسی آنکھوں میں بسائے کھڑا تھا لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ داجی نے مہین بیگم کو دیکھا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ سلطان صاحب کے ساتھ ہی ان سے ملے تھے، ساتھ ہی انہوں نے مناہل کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ مناہل سب سے ملی اور مہین بیگم کی ہمراہ برائڈل روم سے باہر نکل گئی۔ چلنا نہیں ہے منو، پیغام نے منت کو کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایزل اور لارائب کے ساتھ میں کھڑی تھی۔ تو رک جا یار، کل ہمارے ساتھ ہی چلی جاتی، ایزل نے کہا تو لارائب نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا، جبکہ وہاں کھڑے سب مکینوں کو ایک دم سے سانپ سونگ گیا تھا۔ نہیں نہیں، رکنا نہیں اس نے۔ اس سے پہلے کہ منت کچھ کہتی سب ایک ساتھ بولے۔ مقدم، یارم اور بلاز نے چونکہ داجی، ارغمان، زرغمان اور اسکندر صاحب کو ایک ساتھ بولتے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ منت بھی ان چاروں کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ نہیں رک رہی میں، اس نے جیسے سب کو تسلی دینی چاہیے، کل ملتے ہیں۔ اس نے ایزل اور لارائب کو باری باری گلے لگایا اور نگین بیگم کی جانب بڑھ گئے۔ لارائب کب سے اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو یارم کو یک تک خود کو دیکھتا پا کر سر جھکا گئی۔ ساری تقریب بے خبر سے ہو گئی تھی، سب واپس آئے تھے۔ یہاں پر غلطی ہے۔ ساری تقریب خیر سے ہو گئی تھی، سب واپس آئے اور اس قدر تھک چکے تھے کہ چینج کر کے سو گئے، کیونکہ صبح مہندی کی تقریب تھی اور اس کے لیے بھی جلدی اٹھنا تھا۔ منت کمرے میں چینج کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی اور سونا چاہتی تھی، لیکن لارائب کی کال آ گئی۔ منت مسکرائی اور کال اٹھائی۔ یار، آپ کے جانے کے بعد ممانی نے اتنا تماشا لگایا۔ لارائب کی جھنجھلائی سی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ہے؟ منت نے سوال کیا۔ جیسے ہی آپ لوگ نکلے ممانی بہت غصے سے برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ تم لوگوں کو منت مل گئی تھی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ نجمہ بیگم، ہم تمہیں کیوں بتاتے؟ جب تمہارے پاس تھی تب تم اس کے مرنے جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور آپ جب وہ خوش ہے تو
جہاں بھی ہو تمہیں کیا؟ نگین بیگم ان سے زیادہ اونچی آواز میں داڑی۔ عثمان صاحب خاموش تماشائی بنے سب دیکھ رہے تھے۔ جب سے منت گئی تھی دونوں بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں منت کی حالت یاد آئی تو انہیں افسوس ہوتا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ دیکھو نجمہ، منت اب بہت خوش ہے، تو وہ ملے گی تو وہ جہاں بھی رہے، جس کے ساتھ بھی رہے، تمہارا اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ وہ 1 سال پہلے ہی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے، تو اب تم بس بھول جاؤ اسے۔ اب کی بار وہ کچھ نرمی سے بولی۔ نسمہ بیگم نے نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالی اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ انہیں جاتا دیکھ نگین بیگم نے گہرا سانس آج کیا۔ منت نے خاموشی سے ساری بات سنی اور کہا، چل چھوڑ یار، اب زیادہ سے زیادہ میرا کیا ہی بگاڑ لے گی۔ منت نے بے فکر ہو کر کہا۔ لریب ابھی کوئی جواب دیتی جب اسے کھڑکی پر ہلچل ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈر کر جلدی سے پیچھے دیکھا تو اچانک سے یارم کو نمودار ہوتے دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یارم گھر پہنچ کے بہت بے چین تھا۔ وہ ایک بار اپنی منقوہ سے ملنا چاہتا تھا۔ پہلے تو اپنی خواہش پر بند باندھے لیٹا رہا، پھر تھک کر اٹھا اور دبے پاؤں اپنی منقوہ کو دیکھنے چلا آیا۔ یارم کھڑکی پر کھڑا پرشوق نگاہوں سے اس کا حیران ہونا دیکھ رہا تھا۔ اندر تو لریب کے ہاتھوں سے فون بے ساختہ گرا۔ اس نے ایک نظر فون پر دیکھا جہاں منت کی کال کٹ چکی تھی اور دوسری یارم پر ڈالی جو خمار آلود نظریں لیے اسے ہی دیکھتا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا غیر ارادی طور پر لریب کے قدم ملنے سے انکاری تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑی تھی، اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب تھا، اس قدر تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ یارم چلتا ہوا لریب کے بالکل قریب آ گیا، اتنا نزدیک کہ اس کی سانسوں کی تپش سے لریب کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سہم کر زور سے آنکھیں میچ لی تو یارم کے چہرے کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ مائی بیوٹیفل وائف۔ ڈر کے مارے آنکھیں بند کرنے سے مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ یارم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ وہ اسے پرشوق نظروں سے تک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، اس کی آنکھوں کے فوار کی تاب نہ لاتے ہوئے لریب نے اپنی گھنی پلکیں اپنی غزالی آنکھوں پر سے سایہ فگن کر لی۔ یارم اس کی مزید نزدیک ہوا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھاما اور پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اگر یارم نے اسے پکڑا نہ ہوتا تو اس نے گر جانا تھا، اس کی ٹانگوں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ یارم جیسے آیا تھا ویسے چپ چاپ چلا گیا۔ لریب کتنی ہی دیر کھڑی کھڑی کھڑکی کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ غائب ہوا تھا، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہیں بیٹھی چلے گی۔ اس کا شرم کے مارے چہرہ اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ یارم واپس آئے تو لریب کے ساتھ گزرے اپنے خوبصورت لمحات یاد کرتے کرتے ہی نیند کی گہری وادی میں کھو گیا۔ صبح سب ہی فجر پڑھ کر مہندی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے کیونکہ رات کو مہندی کی تقریب تھی اور بہت سارا کام تھا۔ خان مینشن کی ڈیکوریشن ہو رہی تھی، باقی سب لوگ اپنا اپنا تیار ہونے میں مصروف تھے۔ ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ لریب یارم کا دیا جانے والا شرارہ پہن کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کی پسند لاجواب تھی۔ اس بات کا تو اندازہ لریب کو کپڑوں سے ہی ہو گیا تھا۔ بیوٹیشین اسے تیار کر کے جا چکی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی پیلے رنگ کی شرارے اور کرتی میں، جو پیلے رنگ کے شرارے اور کرتی میں جس کے گلے اور آستینوں پر خوبصورت سا کام ہوا تھا، پہنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ سب تیار تھے تو لریب کو لے کر تقریب کے لیے نکلے۔ خان مینشن میں سب لڑکوں نے سیاہ رنگ کا کرتا شلوار اور اوپر سے سیاہ ہی شیروانی پہنی تھی اور سب ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ مقدم ہر طرف منت کی تلاش میں نظریں گھما رہا تھا، جبکہ بلاج کا دھیان دروازے پر تھا کیونکہ مناہل نے مہمانوں کے ساتھ آنا تھا۔ منت اپنے دھیان سیڑھیوں سے اپنا شرارہ سنبھالتی اتر رہی تھی۔ مقدم کو دیکھ کر بالکل ساکت ہو گئی۔ وہ سیاہ کرتا شلوار میں اوپر سیاہ شیروانی جیسے شیشے اور ستارے کے کام سے سجایا گیا تھا، اس پر کڑھائی ہوئی تھی جس سے اس کا رنگ سرمئی لگ رہا تھا۔ پہنے برے بالوں کو جل سے سیٹ کیے اپنے چہرے پر نظریں محسوس کر مقدم جو کب سے منت کی تلاش میں تھا سیڑھیوں پر کھڑے اسے خود کو دیکھتے پایا تو بے ساختہ مسکرا دیا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اچھا لگ رہا ہوں۔ مقدم کے اچانک سوال پر وہ جو پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی گھبرا کے فوراً نظر کا رخ بدل لیا۔ نہیں تو، منت نے کہا تو مقدم کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ اچھا نہیں لگ رہا؟ مقدم نے مصنوعی خفت سے کہا تو منت گھبرا گئی۔ نہیں، میرا مطلب اچھے لگ رہے ہیں۔
اس نے جلدی سے بولا تو مقدم جو اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہا تھا اسی بات سن کر گہرا مسکرایا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں، اتنا کہتے ہی وہ مسکراتا وہ پلٹ گیا، جانتا تھا وہ ڈرپوک لڑکی اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ انتشال نے جوش سے پوچھا تو ارغوان جو فون میں مصروف تھا چہرہ اٹھا کے دیکھا اور دکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، لیکن آج اس قدر غضب آئے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ارغوان نے کھڑے ہوتے ہوئے محبت سے کہا اور اسے خود میں بیچ کیا۔ انتقال نے نرمی سے اس کے گرد ہاتھ باندھ لیا، پھر الگ ہو کے وہ دونوں تقریب کے لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کہاں تھی یار انتشال، اتنی دیر کیوں؟ نور کب سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے باہر آتا دیکھ فوراً سے بولی، تیار ہونے میں ٹائم لگ گیا ابھی۔ انتشال نے اطمینان سے کہا تو نور بات سنو۔ سرگام کی آواز گونجی تو وہ پلٹی اور اسے دیکھا، وہ سنہری آنکھوں والا سے زیادہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ نور کا دل زور سے دھڑکا۔ دوسری طرف زرغام کا بھی یہی حال تھا، وہ کچھ کہنے آیا تھا لیکن اس کی خوبصورتی دیکھ اپنی بات بھول گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح سے کھوئے ہوئے تھے، انہیں ایک یک تک ایک دوسرے کو دیکھا پا کر انتشال کھانچی تو وہ دونوں گھبرا گئے، پھر جلدی سے نور انتشال کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئے۔ زرغام مسکرا کر رہ گیا۔ سب لوگ پہنچے تو مناہل کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ بلاج کا دل تیزی سے دھڑکا، وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ بلاج پلکیں نہیں چپکا پا رہا تھا۔ تجھے خاموشی سے دیکھنا بھی عشق ہے، ضروری نہیں اظہار محبت صرف لفظوں سے کیا جائے۔ راہل نے اپنے چہرے پر نظریں محسوس کی تو بلاج کو خود کو یک تک دیکھتے پایا تو وہ کنفیوز ہو کے سر جھکا گئی۔ داجی سلطان صاحب سے بہت خوش دلی سے ملے، آج مناہل کی پوری فیملی ساتھ تھی۔ مناہل لاریب کو لینے آگے بڑھی لیکن سب کو دیکھ ان سے ملنے لگی، پھر لاریب اور مناہل کو لیے کمرے کی جانب چل دی۔ بلاج یارم مقدم سیڑھیوں کے قریب ہی کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ منت جیسی سیڑھیوں کے قریب پہنچی یارم نے اسے فوراً پکارا، وہ تینوں یارم کے پکارنے پر وہیں رک گئی اور منت نے یارم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لاریب کا دل اپنی پوری رفتار سے دھڑکا، بلاج کی نظریں مناہل پر جا مک سی۔ مقدم کبھی یارم کو دیکھتا تو کبھی منت کو۔ لاریب نے صرف ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر یارم کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا دی۔ وہ ابھی اس کی رات والی جسارت نہیں سنبھل سکی تھی۔ اس کی آواز سن کر لاریب کی آنکھوں میں رات والا منظر کسی فلم کی طرح چلا اور پھر وہ نظریں نہ اٹھا سکی۔ ظالم لڑکی، کہاں لے جا رہی ہو میری معصوم بیوی کو؟ یارم نے منت کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھ کر مقدم محبت سے دیکھا۔ منت نے ایک نظر لاریب کو دیکھا جو چہرہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، پھر منت نے نظروں کا رخ یارم کی جانب کی اور کہنے لگی، معصوم بیوی کے شوہر یہاں سب کے اندر تو نہیں بٹھا سکتی نا آپ کی معصوم بیوی، اس لیے اوپر لے کر جا رہی ہوں تاکہ پہلے یہ تھوڑا آرام کر لے۔ باہر لان میں بیٹھ بیٹھ کے اس کی کمر درد ہو جاتی ہے تو ابھی تھوڑا آرام کر لے، آپ کی اجازت ہو تو لے جاؤں آپ کی معصوم بیوی کو؟ منت نے کہا تو وہ تینوں ہنسنے لگی۔ مناہل کے چہرے پر بھی خوبصورت مسکراہٹ تھی جسے بلاج نے بہت غور سے دیکھا۔ منو، ظالم لڑکی، میں نے ابھی تک صحیح سے دیکھا بھی نہیں اپنی معصوم بیوی کو، تم اسے میری نظروں سے دور لے جا رہی ہو؟ یارم نے کہا تو منت کا منہ کھل گیا جب لاریب کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ کیا ہو گیا یارم بھائی، آپ تو یہ آپ کی ہی ہے نا، اور باہر لان میں سٹیج پر آپ کے پہلو میں ہی بٹھانا ہے آپ کی معصوم بیوی کو، آپ کا جتنا دل کرے گا دیکھ لینا برات کے بعد۔ منت نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو یارم بد مزہ ہوا۔ کوئی بات نہیں ظالم لڑکی، تمہارا وقت آنے دو، دیکھنا تم ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دوں گا تمہارے شوہر کو تمہاری۔ یارم نے چل کر کہا تو مقدم نے یارم کو گرائی۔ یارم نے دانتوں کی نمائش کی جبکہ منت نے مزے سے کندھے جھکائے اور لاریب کو لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسی دوران لاریب نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر یارم کو دیکھا، پھر وہ دوبارہ نظریں نہ اٹھا سکی۔ بلاج کی نظروں نے کمرے میں غائب ہونے تک مناہل کا پیچھا کیا۔ ظالم کمینے، تو نے یہ کیوں کہا کہ ان کے شوہر کو ان کی جھلک نہیں دیکھنے دے گا؟ من تو کچھ بھی نہیں جانا، مسئلہ تو میرے لیے ہونا ہے نا۔ من کا تو کچھ بھی نہیں جانا، مسئلہ تو میرے لیے ہونا ہے، مقدم نے چل کر کہا تو یارم بلاج کہہ کے گونجا۔ البتہ مقدم غصے میں بول تو گیا تھا پر ان کے ہنسنے پر جب اپنے لفظ پر غور کیا تو شرمندہ سا ہو گیا۔ اوہ ہو، میرا بھائی شرماتا بھی ہے، بلاج نے کہا تو مقدم کی گال سرخ ہوئے تھے، اس نے ان دونوں کو گورا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد یارم اور بلاج محبت سے مسکراتی ہے۔ منت تو یہاں رہ رہی ہے؟ لاریب نے حیرانگی سے سوال کیا تو منت نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مناہل کی تجسس بری آواز باہر آئی،
کیا رخصتی کے بعد لریب بھی یہی رہے گی؟ نہیں، لریب خان ویلا میں رہے گی یارم بھائی کے پاس۔ منت نے اطمینان بڑا جواب دیا۔ تو خان ویلا کیسا ہے؟ فلاح نے پوچھا تو منت نے نشانے جھکا دی۔ اس نے خود بھی ابھی تک خان ویلا نہیں دیکھا تھا۔ رسم شروع کرنے کے لیے لریب کو بلایا گیا، پھر یارم اور لریب کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ یارم لریب کے ہم رنگ کرتے میں موجود تھا۔ لریب اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یارم کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی اس پر سے، وہ رسم کے دوران گاہے بگاہے اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشا۔ رسم شروع ہوئی تو وہ سب نے باری باری لریب کو ہلدی لگائی، جبکہ لڑکیوں نے اور لڑکوں نے یارم کا حال ہی خراب کر دی۔ اس کو ہلدی سے نہلا دی۔ اس کی حالت دیکھ سب کے کہکے گونج رہے تھے۔ پھر فریش ہو کر لریب اور یارم کی مہندی کی رسم شروع کی گئی اور اسے مہندی لگائی گئی۔ مناحل اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بلاج لگاتار اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مناحل اب اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ اچانک بیوٹیشین کی آواز گونجی۔ لڑکے کا نام؟ بیوٹیشین نے پوچھا۔ یارم لریب کے پیچھے ہی کھڑا تھا، قدرے جھک کر اپنا نام لیا اور لریب پر نظریں ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ لریب یارم کی اچانک آواز پر سپاٹ کی۔ بیوٹیشین کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سرخ ہوگی۔ خیر خیریت سے یہ رسم ادا ہوئی اور تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ سب گھر والے مہمانوں کے جانے کے بعد ساتھ میں بیٹھے آپس میں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ مقدم گاہے بگاہے منت پر نظر ڈالتا تو وہ چہرہ جھکا جاتی اور گہرا مسکرا دیتا۔